بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان سیکھنے کا دوسرا ذریعہ۔ ایمان سیکھنے کا دوسرا ذریعہ انبیاء کرام کے واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ ایمان والے ان واقعات سے سبق سیکھیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہو جائے، دل کو سکون اور اطمینان ہو جائے، کیونکہ کفار کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اسی لیے سابقہ انبیاء علیہ السلام کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ مثلاً اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی جیسا کہ ہم نے اپنے احکام حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر نازل کیے۔ اسی طرح فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ تو دل کو تسلی کے لیے پچھلے انبیاء کے حوالے دیے گئے۔ اگر آپ غور کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سبق سیکھنے کے لیے کافی ہے۔ چھوٹی عمر ہے، جن بھائیوں کو اپنا سمجھا جاتا ہے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں سے نکلے تو معمولی قیمت پر بکتے پھر گئے، جہاں پہنچے وہاں خادم اور غلام بنے۔ اب جو بندہ پردیس میں ہو اور اس کی زندگی غلام کی زندگی ہو تو اس کی تو ظاہری زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو وہ اکیلے ہیں، نہ رشتہ دار اپنے، نہ ماں باپ اپنے، نہ برادری اپنی، نہ وطن اپنا، نہ کوئی جان پہچان، کوئی اپنا نہیں، لیکن کچھ چیزیں ان کے پاس اپنی تھیں۔ شرافت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، عفت اور پاک دامنی اپنی تھی، اللہ کے حکم پر استقامت اپنی تھی۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے۔
جو آپ سن رہے ہیں۔ جب انہوں نے ان صفات کے ساتھ زندگی گزاری تو نتیجہ یہ نکلا جہاں تھے وہیں کے وزیر خزانہ بن گئے، بے تاج بادشاہ بن گئے، خزانوں کے مالک بن گئے، خود بادشاہ نے بلا کر اپنی بادشاہی ان کے حوالے کر دی۔ ایک وقت تھا کہ غلام ہیں اور بازاروں میں بک رہے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ بادشاہ بن کر بیٹھ گئے۔ تو ان کو بادشاہ کس نے بنایا؟ اسباب نے نہیں بنایا بلکہ صفات نے بنایا ہے، اللہ کی رحمت نے بنایا ہے۔ یہی سبق دینا مقصود تھا۔ لوگوں، تم اسباب کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، زندگی برباد کر بیٹھتے ہو۔ تم اپنے اندر صفات پیدا کرو اور ایمان کو چمکاؤ، پھر ان صفات کے صدقے اللہ تعالیٰ وقت کے تاج تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، بھائی غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب وہ داخل ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو بیٹھے دیکھا تو انہوں نے سمجھا یہ عزیز مصر ہے، چنانچہ کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، اور ہم قیمت بھی اتنی لائے ہیں جو پوری نہیں۔ ہمیں غلہ پورا دے دیجئے، آپ ہمارے اوپر صدقہ اور خیرات کر دیں، بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ اب بھائی بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ نبی کے بیٹے آج بھکاری بن کر کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کر دیجئے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ بات ان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا، چنانچہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ ذرا آگے سنیے، یہ بات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کر دیتا ہے، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتے۔ سبق سکھا دیا کہ دیکھو، اسباب کے پیچھے مت بھاگو، ایمان بناؤ، بناؤ، اعمال پر کامیابی ملے گی۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اکیلے ہیں، ساری سلطنت کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، بادشاہ وقت بھی مخالف ہے، آگ میں ڈالنے کے پروگرام بنا لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پر ڈٹے رہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب اس میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس میں ابراہیم کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے، جو اکیلے تھے، ساری مخلوق ان کی مخالف تھی، وہ اللہ کے حکم پر ڈٹے رہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس اکیلے کو فرمایا کہ میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ چنانچہ آج دیکھیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، دنیا کے تینوں مذاہب کے لوگ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ نے انسانوں کا امام بنا دیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اگر ہم بھی اعمال پر جمے رہیں گے، ظاہر کے حالات جو بھی ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالآخر اللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ آج انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر خدا کا در چھوڑ کر مخلوق کے در پر بھاگ کر جاتا ہے۔ جو سب سے پہلے چھوٹتا ہے وہ خدا کا در ہے۔ سنیے، ایک دوست دوسرے دوست کو فون کرتا ہے، یار مسجد میں نہیں آئے؟ وہ کہتا ہے بس کچھ کاروباری پریشانی تھی اس لیے آج میں نہیں آ سکا۔ یعنی جب کاروباری پریشانی آئی تو جو در سب سے پہلے چھوٹا وہ خدا کا در تھا۔ سوچنے کی بات ہے، بیوی کا گھر تو نہیں چھوڑا، بچوں کا گھر تو نہیں چھوڑا، ماں باپ کا گھر تو نہیں چھوڑا، وہاں تو رات کو پہنچ گیا، چھوڑا تو رب کا در چھوڑ دیا۔ حالانکہ ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن خدا کا در نہیں چھوڑ سکتے۔ اس بات کو سیکھنے کا نام ایمان ہے۔ ہمارے اکابر کی یہی صفت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجا آوری میں لگے رہتے تھے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔